الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرکز عشق پر آپ اور میں سارے جمع ہیں اور اس مرکز عشق پر جمع ہیں جس کے بارے میں مصور پاکستان حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے ہم اس جگہ پر جمع ہیں اور خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے وہ انہی غازیان اسلام کے لیے ہے انہی عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے ہتھیاروں سے میرے دین کے لیے قتال کریں گے جہاد کریں گے قیامت والے دن وہ اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنے وہ ہتھیار
جن سے انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، قتال کیا، وہ برہنہ کر کے ننگے کر کے اپنے موڈوں پر رکھے ہوں گے، ایسے کندھوں پر، ایسے کر کے کندھوں پر رکھے ہوں گے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئیں گے نا ایسے کر کے تو سامنے اولو العزم انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ انبیاء سے عرض کریں گے کہ جناب کلیم اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب صفی اللہ، جناب خلیل اللہ، جناب ذبیح اللہ. کریں گے کہ جناب آپ بھی آج ہمیں رستہ دے، ہم نے حضور تک جانا ہے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی اولو العزم ان کو رستہ دیں گے کہ جائیں جی جائیں، آپ جائیں پہلے حضور کی بارگاہ میں. اور وہ آئیں گے کس شان سے؟ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے اپنے ہتھیار ننگے کر کے اپنے قدموں اور جناب کندھوں پر رکھے ہوں گے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایسے نیام سے نکال کر اپنے کندھے پر ایسے رکھا ہوگا. ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی یہاں رکھی ہوگی. غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر یہاں رکھا ہوگا اور حضور کی طرف چل رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ایسے کر کے کندھے پر رکھ کر اور میدان محشر میں چلیں گے. ایویں ترے اقبال نے گپ تھوڑی پاڑی، انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج ہلیو حضور دی محبت اور حضور دی ناموس دا مسئلہ اے ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو محبت رسول دیتی نہیں، نہ ہر ایک کو کدی کم لیا. دیہات حاکش کے احمد بندگان چیدہ خدرا، حافظ شرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر ایک نو محبت رسول نہیں دیندہ. بڑے لوگ ادو بھی موجود سن ایک علم الدین نو چن کے دیتی ہے انجر. اور اقبال کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. کہندا حضور دے عاشقاں دی گل نہ پوچھ، جے وہ عشق رسول دے مدار وچ آ جان تو پھر وہ کائنات سب نہ سونے بھی ہو جاندے ہیں، اور پھر کائنات سب نہ ودیا بھی ہو جاندے ہیں، تے کائنات سب نہ اچھے بھی ہو جاندے ہیں. اقبال گل سمجھ نہیں آئی کیویں اچھے ہو جاندے ہیں. اقبال کہندا ادھر آ تینوں میں لے چلاں غازی علم الدین دی کوٹھری وچ. جناب غازی علم الدین اے بابا نواب دین اس نے بعد چوی جا کے کتاب بھی لکھی اور جناب ساریاں تقریراں بھی کیتیاں. اس تقریراں دے اقتباسات رائے محمد کمال نے غازی علم الدین شہید اور ناموس رسالت کے ساتھ شہید انہیں سارے لکھا. اور انہوں نے کیا غازی علم الدین شہید نے کیا مینو ایک دن انہوں نے کیا راتی موسیٰ علیہ السلام مینو ملن آئے سن میاں والی جیل وچ. اس کوٹھری مینو موسیٰ علیہ السلام ملن آئے سن تے جدو نور ہی نور چھا گیا تے جناب سامنے آئے تے میں پوچھا جناب تسی کون؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے علم الدین میرا نام کلیم اللہ ہے، جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. عرض کی تھی یا موسیٰ تسی تے اتنے اولو العزم نبی ہو، ایتھے کتھے میری اس کال کوٹھری چ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں حضور دی کچہری جدو بھی گیا نا، جدو دا تو راجپال ماریا تے حضور اپنی کچہری بار بار فرماندے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین. میں کیا میں ویکھ کے تاواں کیڑا علم الدین ہے جنہاں ذکر حضور دی کچہری وچ بار بار ہو رہا. تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں تینوں صرف ویکھن واسطے آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر بار بار حضور دی کچہری وچ ہو رہا. اور ایک صاحب کشف آدمی سن، اے کتاب رائے محمد کمال نے لکھا. اور بڑی مزے دی گل ہے کہ تانوں پتا کہ جویں جویں زمانہ جدید ہو رہا ایویں میں فتنے بھی جدید ہو رہے ہیں. اور آج یہ فتنے اٹھتے ہیں کہنے جی کہ غازی علم الدین نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا. میں کہ تو بکواس کردا اس واسطے کہ صف بڑی سدھی اوتھے تے تساں جھوٹ مار لیا، لیکن اللہ دی شان ویکھو تہاڈیاں ساریاں پابندیاں دے باوجود ممتاز قادری دی آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ نہ میں نے معافی کی جناب کاغذ پر دستخط کیے ہیں نہ کروں گا اور نہ ممتاز قادری کبھی کر سکتا ہے. تاریخ مسخ کرنا نہ تا پترو اینج نہیں نہ ویر مکنا. تو سا کی سمجھا بھی غازی مک جان گے، غازی تا اینج نہیں مکنے. غازی علم الدین نو جدو شہادت ہو گئی سال بعد
ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایتھے لاہور دے اندر آ کری دے انہاں کہا مسئلہ کی سمجھا کہ اسی راجپال نو ماریا تے اسی کتاب نہیں چھاپاں گے، اسی کتاب پھر چھاپاں گے، اسی کتاب پھر چھاپاں گے۔ اے انہاں گندی کتاب دوبارہ جس تے جناب راجپال قتل ہوئے سی وہ کتاب دوبارہ چھاپی تے پھر جناب یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ شیخ نہ علامہ نہ فہامہ کچھ بھی نہیں، ایک سادہ جا بابا این دھوتی بنی ہوئی ہے بزرگاں دی طرح، بالکل دھوتی بندی ہوئی تے جناب این کر کے ہزاراں دے مجمع نو چیر دیا ہویا، ہندوؤں دے سٹیج ہوتے چڑھ گیا، انہیں این کر کے میک کھولیا، انہیں کہا لالےو تسی کی کہندے ہو کتاب چھاپاں گے؟ انہیں کہا چھاپو پترو، اسا علم الدین دفن کیتا، جس خنجر نہ ماریا وہ باہر رکھ کے گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کہنے جی غازی صاحب نے میں کیا اتھے تھا، علامہ اقبال بھی آ گئے اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی۔ علم الدین تے آج صرف ڈیفنس پلاٹ بن دیں بس، ہاں بڑا فرق ہے۔ وہ تو تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردا ہو، آئے و شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر۔ غازی علم الدین دے واسطے علامہ محمد اقبال نے جناب غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور قائد اعظم نو کیا بھئی تم بھی ایسے جناب فنڈ دے۔ جدو قائد اعظم محمد علی جناح دے سامنے علامہ اقبال نے کہنا بھی ایس ڈیفنس کمیٹی واسطے فنڈ چاہیے، علامہ اقبال دے سکین تے قائد اعظم نے اپنی چیک بک اگے رکھ دیتی، خالی چیک اگے رکھ دیتا، انہیں کہا تو کسے اور کام واسطے منگدا تھا میں سوچ سمجھ کے دیندا، اے عاشق رسول واسطے منگے، جتنے تو لکھے گا اتنا میں دیاں گا۔ کیونکہ محمد علی جناح جان دسی کہ گل عاشقاں تے آ گئی، اور جان دسی کہ علامہ اقبال بھی کتنا بڑا عاشق ہے اور جس تے بارے گل کر رہا ہو کتنا بڑا عاشق ہے۔ اے ہے اور تاریخ نو مسخ کرنگے جناب آنے کیا میں کہا جلیا تاریخ اے لکھیا ہویا تسی جناب جتنے مرضی انگریزی پرچے چھاپو اور جناب کا وہ فلاں جناب کوٹاں دے فیصلے فلاں کوٹاں دے فیصلے، میں کہا ساڑھے کو آج بھی وہ تھدے موجود ہیں جڑے اساں جناب قرآن اور حدیث دے انہاں ججاں دے سامنے پیش کیتے تے اجے کہنے نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ادھو تا اسلامی جمہوریہ پاکستان دا اجے تصور ہی کوئی نہیں سی، اجے پاکستان بڑے نہیں سی 1929 تے ادھو انگریز بیٹھا سی تے انہاں تا وہی لکھنا سی نا جدو پاکستان بن گیا اسی انہاں دے سامنے سارا کچھ ساڑھے ججاں نے پیش کیتا تے وہ ہسدے سن اگو کہ قرآن کی ہوندا حدیث کی ہوندا، میں کہا جڑے ہن ہسدے سن انہاں انگریز دور چ یہی لکھنا سی نا کہ نے معافی منگی، بلکہ جناب قائد اعظم نے کیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں ہوش نہیں سا اور جناب اسی تینوں بری کرا لیں گے۔ انہیں کہا جناب محمد علی جناح صاحب تسی کی گل کر دیو، میں زندگی چ کو دن تا ہوش وچ آیا جدو میں گستاخ رسول نو واس سننے جا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور علامہ اقبال سانو پہلے دس گیا کہنا یورپ زدہ کو اسی نہیں جو آگے پوچھنا، اقبال کس کو پوچھنا کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اقبال کہتا ہے انہوں کی پتا ہوئے جنہ دین سامنے نہ اسلام دا رکھیا ہویا لیکن بنیادہ دے وچ خشت کلیسا وے، بنیادہ وچ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اقبال کہتا ہے یورپ زدہ نو کی پتا ہوئے کہ علم الدین کون ہے، انہوں نو کی پتا ہوئے کہ غازی مرید حسین کون ہے، انہوں نو کی پتا ہو کہ جناب غازی ممتاز حسین کون ہے، تے انہوں نو کی پتا ہوئے کہ جناب قائد ملت خادم حسین رضوی کون ہے۔ من صفا نبیہ من صفا نبیہ تاریخ ہمیشہ مسا کرنے لالی غازی علم الدین نے جس خنجر دے دستے ہوتے ہاتھ رکھیا
اس لکڑی دے اوتے ساڑیاں ساریاں عزتاں بھی قربان تے یار صدی بعد تقریباً 94 سال بعد 2 سال پہلے کٹ لو تے تقریباً 92 سال بڑھ دیں 92 سال پہلے 80 کوٹ لاکھ پچ بیٹھے ہوئیے تے غازی دے منن والی ہوئے تے چوکھڑ چوم کے ہوتے جان والے ہوئیے تے ہیں جی غازی دے سر جناب دربار تے صدی بعد بھی سر جھکا کے کھڑن والی ہوئیے تے اسی ہوتے بہ کے کہیے پٹ لو جو پٹنا جے تے غازی ہے آکھے میں نہیں کرنا غازی دے اس سبیل وچ ایک چھوٹا بچہ ہوئے اور بالغ بھی نہ ہوئے کم سن ہوئے اور باپ نہ لایا ہوئے باپ تو بچھڑ کے گرفتار ہو جاوے اور ڈی ایس پی نے ہاتھ پکڑیا ہوئے نے کہا ہون تو ختم نبوت دا نعرہ لایا تے میں تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گا تے وہ منہ بدا کے آکھے تاجدار ختم نبوت تے جڑا غازی منہ آخرے ہوئے کہ من عاشق سر مستم ازدار میندیشم او تختہ دار تو ڈر کے آخ دے گا کہ جناب میں نہیں آکھیا میں نے کہا ایک تحریراں ایک کتابہ ہور کسے نو بکھا صدیاں بعد حضور دے غلام بلکہ غازی علم الدین دے منن والے اس دے پیروکار بھی یہ منن نو تیار نہیں کہ آکھے جناب کی آکھیا وہ تے ساڈے قائد نو پوچھیا کہ جناب تسی اتنی سخت گلاں کر دیو تسی جناب اتنی سخت گلاں کر دیاں تے ہوسی تہاڈا کی پروگرام ہے تے جناب ایتھے فائرنگ شروع کر دتی گڈی ہوتے پیچھوں تے فرمایا ان گڈی کھول کے دروازہ لتا ہاتھ نہ باہر کڈ کے انہوں نے کہا اوتے کی چلانا میرا نام خادم حسین رضوی ادھر چلا من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی ہاں جنہ دے پیو دادے دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آ گئے جنہ دے پیو دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آ گئے میں کہا جھلیا تینو پتہ ہی نہیں کہ غازی علم الدین نو مولا کائنات اے بھی غازی علم الدین کتاب لکھا وکھانا ساڈا کام ہے منانا ساڈا کام نہیں ہم منا سکتے ہیں جو حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے پھر ساڈا منانا بھی کم بن جائے گا نا پھر ذمہ داری ساڈے کو ہوئے گی پھر تاسی حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دے ہوئے مناواں گے تے بچوں تو اولاد عبداللہ بن سبیغ دی ہیں ہاں تو غازی علم الدین دے بارے گل کردا غازی علم الدین ہے جی کہ جڑا کہے من عاشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازدار میندیشم اور آخر چ غازی صاحب نے گل ہی مکا کہنا مردار بلا اشرا چوں تخت شہیدان انہوں نے کہا جھلیا جڑیاں مشکلاں اور مسائبن او ساڑھے واسطے ہیں جی میں شہنشاہ اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم انہوں نے کہا یہ نسل ہی نہیں اے تا جناب پیروکاری نہیں جڑے جناب پھانسیاں تو ڈر جان اے تا جناب پیروکاری نہیں اے تا آج انہاں دا بس چلے کہہ دیں گے جناب حضرت موہانی بھی روندے ہویا نکلے صدر الدین آزردے بھی روندے ہویا نکلے فضل خیر آبادی بھی روندے ہویا نکلے انہاں دا بس نہیں چلدا نا اے تا جناب پریشان اس گل تو ان کہ جناب 3 مہینے اپنا پورا زور لا کے پھر پیش کرن اگے تین کر کے کہن مولوی صاحب کی حال ہے میں کہا ویکھدا نہیں کہ حال ہے اگے نالوں میں کہا بڑا بہتر حال ہے ایک گل ہی کوئی نہیں غازی صاحب کی تو شان ہی براء الورا ہے غازی صاحب تو شان دے مالکن میاں والی جیل کوٹری چ بند ہون تے مولا کائنات آ جان اے بابے نے خود لکھی انہیں کہا یکدم کوٹری جناب جڑا پہرے دار سی جڑا غازی علم الدین تے پترہ چلاندے نا پرانے زمانے پترہ ہوندہ سی سب اچھا دا آج بھی چلدا جیلہ میں سب اچھا اس زمانے پترہ چلدا سی اتھو آواز چلدی سی پوری جیلے تے بابا کہندا یکدم کوٹری روشنی آئی تے پھر اندھیرا رات نو تالا چکی بھی بند سارا کچھ کہندا جدوں میں جھات ماری تے علم الدین ہے ہی نہیں اندر کوٹری دے اندر کہندے غازی علم الدین کوئی نہیں کہندا اسی جناب شور پہ گیا ٹلیاں بج گئیاں سارے آ گئے جناب سارے اسی لبن لگ پہ سارے نے جھات ماری باقی علم الدین کوئی نہیں سارا جناب ٹٹول ماریا جدو اسی دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کیا بھی باہر کندھاں ویکھو ہوتے فصیلاں ویکھو جیل دیاں باقی ویکھو کدھر گیا علم الدین کہندے جدو واپس آئے تو غازی علم الدین اپنے مسلے ہوتے بیٹھے ہویا تے کہندے اسی پوچھا غازی تو کدھر گیا سا انہیں کہا میں ایتھے ہی سا کدھر نہیں ایتھے ہی ہاں تے کہنے لگا سارے جدو چلے گئے نا تے میں غازی نو کیا غازی سچ سچ دس کدھر گیا سا غازی علم الدین نے کہا نہیں تینوں نہیں دسنا انہوں نے کہا غازی جس نا تے تو آیا نا اس نا دا واسطہ ہی میں نو دس کدھر گیا سا
تے غازی علم الدین نے کہا شرط ہے کہ تاں دساں گا میں دنیا تو چلا جاواں پھر تو گل دسنی پہلے نہیں دسنی اس واسطے کہ ہاں جی بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت اے راز آشکارا ہو جائے گا نا بابا جی کہندے سن نا کہ حضرت طلحہ بن برا حضرت طلحہ بن برار چھوٹے طلحہ بن برا فرماندے سن کہ انہاں حضور دے ہاتھ پیر چومے اور حضور نے پوچھا کیوں چومے نہیں انہاں کہا تواڈے نال محبت ہے حضور نے فرمایا جا پھر پیو مار کیا او ٹر پے جدو حضور نے واپس بلایا تے بابا جی فرماندے سن پھر طلحہ بن برا دنیا تو چلے گئے فرماندے سن اے راز اسی دس نہیں سکدے کیوں چلے گئے عشق دی تاب اتنی ڈاڈی نا اے تا کی کہندے عشق دی نا کیا تاب جلی جے تاب جلی او ہے ابن علی بس کائنات وچ حضرت غازی علم الدین او آ گیا انہیں کہا غازی 10 مینوں کدھر ہے فرمایا ہونے مولا کائنات آسن میرے کول تے مینوں چک کے حضور دی بارگاہ لے گئے تے فرمایا میں جدو حضور دی بارگاہ گیا نا تے حضور نے میرے چہرے تے پیار دیتا اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا فرمایا غازی علم الدین تینوں علی رہا کرا لیا ایک تا گل اے وے کہ تو آزاد ہے جا کے اپنی زندگی جی انہوں نے کہا دوسری گل کی ہے دوسری میرے آقا مولا نے فرمایا علم الدین دوسری اے وے کہ تو ساڑھے نا تے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی ساڑھے بارے گل کرن لگے تے اس نو خیال رہے کہ مسلمانہ دی امامہ نے علم الدین جیسے جنے پیدا کیتے علم الدین جیسے نوجوان پیدا کیتے تے غازی علم الدین نے ہاتھ جوڑ کے جڑا حضور دی بارگاہ عرض کی تھی نا کیا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشاں سے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور آج تسی ٹی وی ہیں تے سارا کچھ اداکارہ مر جائے گلوکار مر جائے جو دنیا جہان دا جو کچھ ہو جائے رون گے جی بڑا ملت دا نقصان ہو گیا تسی کسی ایک پاسے بھی نہیں سنو گے کہ آج جناب غازی اسلام غازی ناموس رسالت غازی علم الدین شہید دور سو رہا اور میں نو ذاتی حیثیت نہ آج لاہوریہ نہ گلیا کہ غازی ہوئے علم الدین تے اس دور سے اس طرح ہو رہے ہوئے نہیں ایس یو سی آلے کڑین بھائی اے غازی علم الدین دا اور سسی منان دے رہے ہیں اینے کی نہیں منایا اسا اسمبلی حال چوک سے بہ کے منایا بابا جی ہونے منایا اسی فیض آباد جا کے منایا اے گل نہیں لیکن ایس یو سی کیڑی ہے یو سی 172 یو سی تے پی پیاں کیڑیاں چاروں پاسوں ساریاں پی پیاں ایندہ غازی صاحب دا اور سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی ایک موت جو گن صرف جناب کھابیاں جو گن جناب پاویاں تے کھداں جو گن لاہوریے ایک کس مرضی دواون انہوں نے جناب دنیا نو پتہ لگے کہ غازی علم الدین دا اور سایا بھائی اور لاہور رنگ منایا جا رہا ہے کہ جناب باہر جڑا آ رہا ہے انہوں نے جناب ہاں جی فیسٹیول منائے جا رہے ہیں اور لینو فیسٹیول نہ مناؤ علم الدین مناؤ ہاں علم الدین فیسٹیول تو سب منانا سی قوم نو دسو ادھر او ملون گستاخیاں کرن تسی ادھر قوم نو نچاؤ ٹپاؤ تو آڈا تا کم سی قوم نو بچے نو بلا کے دس دے کہ اے علم الدین جے اور بڑے ہو کے او کہندے کہ اسی بھی غازی علم الدین بڑھنا اسی بھی ممتاز قادری بڑھنا جے تسی نچا ٹپا رہے ہو تو پھر قوم کو توقع نہ رکھو کہ پھر تسی بھی یہ توقع نہ رکھو کہ تہاڈی خاطر کوئی ملت دی خاطر کوئی پاکستان دی خاطر جان دے گا جان کائنات چکو نہ دتی جا سکتی ہو حضور دا نام بس ایسے تربیت کرنی چاہیے سی ایتا جناب پورے پاکستان علم الدین فیسٹیول منایا جانا چاہیے سی اور قوم نو دسنا چاہیے سی کہ علم الدین کون سی ترخانہ دا منڈا پہنچیا کتھے تک اور غازی علم الدین جدو غازی علم الدین دے جنازے دا اعلان ہویا اج بھی انگریز دیو وارث انگریز دیو جناب روحانی اولاد
اور جسمانی اولاد اج بھی ساڈے تے مسلط ہے. ادو بھی جناب انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسی مسلمان جناب غازی علم الدین دا جنازہ نہیں ہون دیاں گے, اور انہوں نے جناب غازی علم الدین نو تختہ دار لٹکا کے لاوارساں دے قبرستان وچ میاں والی دفن کر دیتا. اے تے پھر علامہ محمد اقبال گیا, انہیں جناب اپنی شخصی ضمانت ہوتے غازی علم الدین دا جسد خاکی جدو لاہور لے آیا تے پھر جناب میانی صاحب تے جناب دفنان دی گل ہوئی تے جناب جدو پتہ لگیا ساری دنیا امڑ آئی غازی صاحب دے جنازے واسطے تے جناب فیصلہ ہویا کہ غازی صاحب دا جنازہ کون پڑھائے گا. انہوں نے کہا سید دیدار علی شاہ پڑھائے گا. تے جناب جدو این لکھا دا مجمع تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑھے سید جدو این کر کے جناب صفحہ چیر دیا ہویا جناب پہلی صفحے پہنچے نا تے این کر کے اکھا کھولیاں تے غش کھا کے تلے ڈگ پہ تے جناب لوگاں پانی دے چھٹے مارے ہوش آئے. انہوں نے کہا شاہ جی بڑھن شاید جناب دھکے لگن دی وجہ تے شاید حبس ہون دی وجہ نہ شاہ جی بے ہوش ہو گئے. شاہ جی نے کہا گل نہیں ہے گل وچ ہو رہے. انہوں نے کہا شاہ جی ہویا کی ہے؟ فرمایا میں پہلی صف وچ امام الانبیاء نو کھڑے ہویا میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور شاہ جی روندے جان اور نال کہن یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا, ساری زندگی حدیث پڑھائی, ساری زندگی دین پڑھایا, سارا کچھ کیتا, سارا کچھ جناب دین دی خدمت کیتی, لیکن آج تسا کدے دیدار نہیں کرایا. آج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس خود تشریف لے آئے ہو. اے ہے گل. اور پھر جدو دفنا جناب سید دیدار جناب جماعت علی شاہ صاحب آ گئے. اے تاریخ جے پوچھنی ساڈے کول لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے جی اورنگزیب ظالم تھا, جفا کش تھا, ہندو کش تھا. انہاں نو تاریخ تو یہی یاد ہے. انہاں نو تاریخ انہاں کدی بھی نہیں دسنا اج تو لے کے تھلے تک کوئی ایک بندہ جہاد دی گل کر رہے ہو. اے صدا جناب کہندے رہے کہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو علماء مسواک کی جناب سائز ناپ رہے تھے, مونچھوں میں سفید بال نکالنا ناپ رہے تھے. میں کہا بکواس کر دے ہو. آج بھی علماء ایتھے کھڑے ہو کے اسی بامے علماء دے خادم سہی, انہاں دے پاپوش بردار سہی, مشایخ دے خادم سہی, انہاں دے پاپوش بردار سہی, سجدہ دے جناب نوکر سہی, اسی ایتھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان, لاؤ غوری, لاؤ شاہین, لاؤ ہدف. ایتھے اسی کھڑے ہونے ہاں جے تہانوں ڈر لگدا تے وردیاں سانو پوا کے پہلی صف وچ لے جاؤ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ڈرتے ہو کس سے ڈرتے ہو؟ امریکہ سے ڈرتے ہو. طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے. قرآن کہتا تانوں ہو کی گیا تسی لڑدے کیوں نہیں اللہ دی راہ وچ؟ انہاں کمزوراں واسطے, انہاں بچیاں واسطے, انہاں بڑھیاں واسطے, انہاں مائیاں واسطے, انہاں عورتاں واسطے اور لڑدے کیوں نہیں؟ تانوں ہو کی گیا. اسی بھی پوچھتے ہو تانوں ہو کی گیا. اپنی ذات واسطے تو تسی بڑے غیرت مند ہو. وہ پورے جناب پوری دنیا میں ایک انسان کا قتل, ساری انسانیت کا قتل. میں نے کہا وہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم ایک انسان کا قتل کس کو سمجھتے ہو؟ ایک گستاخ کے قتل کو تم انسانیت کا قتل سمجھتے ہو. فلسطین کے دودھ پیچھے بچے کا قتل تو قتل نہیں نا, فلسطین کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا, عراق کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا, غزہ کے معصوم جناب چھوٹے بچوں کا, محفوظ بچوں کا قتل تو قتل نہیں نا, ان بیٹیوں کا قتل تو قتل نہیں نا, ہسپتال میں مرنے والوں کا قتل تو قتل نہیں نا. گستاخ کا قتل قتل ہے. ابھی تک یہ ہے انگریز کی تعلیم, میں نام لیتا ہوں, یہ ہے انگریز کی تعلیم کے اثرات. کل وہ کھڑا ہو کر ایک بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جناب اقلیتوں کے مندروں کو اور جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ اقبال نے کہا تعلیم کی تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملاحم تو چاہے جدھر پھر. اور بچے تجھے جناب اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بات تو بالکل کر, تو جناب چرچوں کے تحفظ کی بات بالکل کر, لیکن تجھے چرچوں کی دیواریں تو نظر آئیں, فلسطین اور جناب بیت المقدس کی خون سے رنگین دیواریں تجھے نظر اس لیے نہیں آئیں کہ تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یورپ نے, تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اس تعلیم نے. اور اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے, میں نے کہا وہ مجھے خاص سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہیں, فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیاں اسے یاد نہ آئی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آج میں برملا کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے بعد میں ہے.
ان اداروں سے نکلنے والے ان جناب مغربی پلوں سے ہے جن کو یورپ کی اس کا اتنا درد ہے اس کا کہ جناب چرچ کی دیواریں جلی اور جناب میں نے کہا بیت المقدس کا جناب مسجد اقصی کا صحن لہو لہو ہو گیا اور ٹکڑے اور چتڑے اڑ گئے اور جناب بمبوں سے گرا کر انہوں نے فاسفورس بم مار دیے. تجھے وہ یاد نہیں اور تجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا چرچ جلا. میں نے کہا گلہ تیرے پر نہیں ہے, گلہ ان لینوں پر ہے جنہوں نے تجھے یہ تعلیم پڑھائی. اقبال کہتا ہے گلہ جفائے وفا نما, حرم کو جو اہل حرم سے کروں کسی بت گدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. میں نے کہا تیری شکل کسی بت خانے میں جا کر کھڑا کروں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے تو جناب بت بھی کھڑا ہو کر کہے کہ واہ واہ یورپ تیرے کمال پر کمال جائے, تو نے ہنر کا کمال کر دیا, تو نے اپنی برکت طبی کا کمال کر دیا. مسلمانوں کے بچوں سے وہ منہ سے وہ جو الفاظ نکلنے سے کہ لبیک یا اقصی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا غزہ, آج اس کو درد ہو رہا ہے ایک چرچ کا. میں نے کہا سن, اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے, بیت الاقصی کا ہے. اگر یہ بات کھول لی گئی ہے تو لو سنو, پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں, ہمیں بیت المقدس کا درد ہے, ہمیں غزہ کا درد ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور اس گندے نظام تعلیم سے, اس گندی شعوری اور گندے پلید, اس طرح شعور تو اس کو کہہ نہیں سکتے, اس گندی اور گندی سوچ سے پال کر ان کو لا کر تم بیوروکریسی میں ڈالتے ہو, ان کو لا کر تم اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہو. یہ رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ ہے دین کے راستے میں. انہوں نے آج تک پاکستان کو برباد کیا جو تعلیم جدید کے نام پر یہ وہ بچے تیار ہو رہے ہیں. ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آتا کیوں نہیں, ہم روتے ہیں کہ پوری جناب ملت مسلمان ہے. یہ وہ خناس اور گندے انڈے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جناب کیا کہا تھا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا اڈا ہے, یہ گندے انڈے ہیں جو اسلام کے لیے گھر میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن تم کرو پیدا, جتنا زور ہو سکتا ہے تم لگاؤ. ہاں اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ جب لبیک کا نعرہ لگے گا, حضور کے دین کا نعرہ لگے گا, تمہارے ذہنوں سے وہ گندی تعلیم پاک اس دن ہوگی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور میں نے کہا دکھانا ہمارا کام ہے, منوانا نہیں, لیکن منوانا بھی کام ہے حضور کے دین کا. وہ کب ہے؟ وہ عبداللہ بن سبیغ ابسا وتولا, زبان ٹیڑھی کر کر کے پڑھتا تھا ابسا وتولا, ہیں جی. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا, فرمایا ہاں بھائی تینوں کی مسئلہ, کی نا تیرا؟ کہنے لگا عبداللہ سبیغ, تو فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے. ہاں ان کے کی مسئلہ؟ انہیں کہا جناب جی میں آئیں نہیں کہندے یہ نہ جناب فلاں 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 فلاں, اور جناب کہنے لگا یہ جناب یہ حدیث, یہ جناب قرآن, یہ فلاں فلاں. انہیں جدو اے کی تھی نا حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں یہ دماغ ذرا زیادہ خراب ہو گیا. فرمایا جاؤ شاخ تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے لے آؤ. لے آئے نا تے آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نہ وڑیا تے سارے نو کیا بھی انہوں چنگا وڑو. جدو انہیں جناب جسم دا ماس پاٹ گیا نا تے آپ نے فرمایا انہوں لے جاؤ, پٹیاں کرو تے جدو ٹھیک ہو جائے دوبارہ لے آؤ. تے انہیں ہاتھ جوڑ لانے کا جناب میرے ابے دی توبہ. ہاں جدو این کر کے طبیعت فریش ہوئے گی نا تے پھر کہنے کے نہیں نہیں غازی علم الدین نے اے نہیں سیکھیا, غازی علم الدین نے سیکھیا سی تے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشہ. ابا اتنے کی دے رہے, اتنے کی دے رہے, لیکن اس واسطے طریقہ فاروقی چاہیے, ہاں ضرب فاروقی چاہیے, درہ فاروقی دی لوڑ ہے, اور کسے دی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم انہوں پتہ ہے حق کیے, انہوں پتہ ہے سچ کیے. ایک جان دین کہ اے جھوٹتے نہیں ہیں, اے جان دین اے جھوٹے نہیں ہیں, ایک جان دین قرآن بھی کیے, اے جان دین حدیث بھی کیے, اے جھوٹے جھوٹے کر کے لوگوں نے پتہ نہیں, اے سارا کچھ انہوں پتہ, لیکن ہن درہ فاروقی دی لوڑ ہے نال. ہاں حضور دے دین دے درے دی لوڑ ہے, اور اے سمجھ جان گے کیوں نہیں سمجھن گے. اور یار مینوں ایک گل دسو, تہاڈے بارے گلاں ہون, سارا بارے گلاں ہون تا جناب کسے نو اجازت نہیں کہ وہ سوال کٹ کر دیتے جان, اور جناب کر دیتے جان تے جناب فلسطین دے بارے کوئی گل کرنے والا نہیں. انہاں سارے جو کسے ایک نے سوال کیتا فلسطین دے بارے, کسے ایک نے سوال کیتا غزہ دے بارے, کسے ایک نے سوال کیتا پاکستان دے بارے. انہاں نو درد تے یہودیاں دے وارث دا درد ہے, عمران دا درد ہے.
ہاں جی اندے بچیاں دا درد ہے, اندے جناب منن والے دا درد ہے, اور درد ہے اقلیتاں دا درد ہے. میں نے کہا تانوں ایڈا پیار ہے تے پار کر جاؤ, تے چلے جاؤ تسی. اے پاکستان محمد عربی دے غلاماں دی کچھار ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے یار, اسلام دا وارث ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ اسلام نو منن والے خود لمے پے ہوئے انہاں دے اگے. اے 9 مئی دا واقعہ ہویا, کسی نے اٹھ کے ایک نے بھی جمہوریت دے بارے گل کی تھی کہ یہ جمہوریت کے نقصانات ہیں, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کسی ایک نے جمہوریت دے بارے گل نہیں کی تھی. 9 مئی نو جو کچھ ہویا, کسی ایک نے جمہوریت نو گال نہیں کڈی, کسی ٹی وی چینل تے بیٹھ کے جو جناب اس نظام نو گال نہیں کڈی. تے اس جناب کوئی واقعہ دنیا تے ہو جائے, چرچ جل جان, تے تسی اسلام نو پہ جاندے ہو. تسی جناب معاہدہ نجران کٹ کے جھوٹا موٹا گھڑ کے تسی جناب اخباراں دے پہلے صفحے تے چھاپ دیو کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران. میں نے کہا تم نے چھاپا وہ بھی جھوٹ تھا, لیکن ہم تمہیں سچ دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کا انجام چھاپو اخبار کے پہلے صفحے پر, تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کا ان کا انجام کرے گا کیا. بس اتو لے میں کہا چھاپو نہ ہونا, بنو قریظہ دا فیصلہ حضرت نہیں آندا, اسی تو انہوں کاٹ کے دینے ہیں. بنو قریظہ کمیں وقوع پذیر ہویا, حضور نے انہوں دا انجام کی کیتا, اسی تو انہوں ایک ایک سطر با حوالہ کاٹ کے دینے ہیں. سارا جناب حدیث اور جناب ساڑھے تے باس کرنی نے جڑے اپنے پیو لینے نے او لے آؤ, اے چھاپو کہ اوہ یہودیو باز آ جاؤ, ورنہ اسی تو ہڈا انجام بنو قریظہ جیسا کر دیں گے, انجام بنو قینقاع جیسا کر دیں گے, تو ہڈا انجام بنو نذیر جیسا کر دیں گے. باز آ جاؤ تو ہڈا انجام سانو ساڑھے آقا مولا دس کے گین کہ بنو قریظہ دا انجام کیے. اور کیے حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو کرایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ہڈا فیصلہ نہیں مندے. سعد بن معاذ دا فیصلہ مندیا, حضرت سعد بن معاذ نے آگے کی کیا کہ یا رسول اللہ تو ہڈا فیصلہ نہیں مندے, مینوں آہ دین تو میرا فیصلہ سنو, انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان, انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان. تے میرے آقا مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. اے لکھو نا اخباراں دے پہلے صفحے تے کہ جناب یہودیاں دا انجام اسلام کی کردا, اے لکھو. لیکن جناب اقبال کہندا بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی. اسی بھی کنہ کو امیدہ لائی بیٹھے ہیں, کنہ کو لائی بیٹھے ہیں کہ جناب اے جان گے اور انہاں نہیں جانا محمد عربی دے شیر تگڑے ہوں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. بس ہاں بھئی تیار ہو, اے سستی نہیں چلے گی. بھئی کوئی آکھے بھئی میں گھر بیٹھا رہوں گا اتھو ہی حاضری دے گیا تے میں نو سنن چاہیا کئی کہندے نا اسی حاضری لوا کے تے جناب انجے اسی اتھو ہی چلے جاواں گے تے جناب گھر بیٹھے ہی ساڈی حاضری. میں کہا انج نہ کر, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف پیچھے رہ گئے کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور جناب مرارہ بن ربیعہ, اتنے پیچھے رہ گئے. حضور ناراض ہو گئے, مینوں اے دس کہ تو کہنا اسی فلسطین واسطے کرنا, بیت المقدس واسطے کرنا, چھڈ اے تے کہہ سکاں گے نا یا رسول اللہ اسی کمزور ساں, ساڈے کول اسلحہ نہیں سی, ساڈے کو حکومتاں نہیں سن, طاقت نہیں سی, لیکن جا کے دارالحکومت انہاں دے کان تے کھڑکا کے ایسا کہ اوے اٹھو محمد عربی دے دین دے جہاد دی گل کرو, اوے اٹھو غزہ دی مدد واسطے اٹھو, اوے فلسطین دی مدد واسطے اٹھو. اے کس دن واسطے گھوڑے رکھے نے, اے گھوڑے کھولو تے رب دی مدد آندی بھی تسی ویکھو کہ میں ہاتھ کھڑے کرو بھائی. فلسطین جانا اور جناب اسلام آباد بھی جانا, فیض آباد بھی, ہاتھ سارے نہیں کھڑے ہوئے بھائی, اے ہون کھڑے ہوئے, پھر بھی ہاتھ تھلے ہیں بہت سارے. نہیں جانا تو اسلام آباد جانا بھائی, جانا کہ گل لے. شادیاں یار مینوں اے دس شادی تے نواں جوڑا پان لگے ایک باری سوچی سہی کہ اونا بچیاں دا کی بن رہا, اونا جناب بچیاں دا کی بن رہا, اونا ماما دا کی بن رہا, اونا بہنا دا کی بن رہا, اور سارے کام ہوندے رہن گے. اے یاد رکھی کہ مائی نے آکھیا سی یوسف خریدنا مقصد نہیں, خریدانا نے یوسف نہ لکھانا مقصد نہیں. ہاں تو آڈا نات آ جاوے, ساڈا نات آ جاوے کہ اسی اینا تو نکھڑ کے کھڑے ساں کہ اسی حاضر ہاں. اوے اگر تسی انہاں دے بچے مارنے تا ساڈے بچے حاضر ہن, او تا بیت المقدس دے پڑوس تے مرن والے. جے انہاں دے بچے قیمتی نہیں ہیں تے پھر ساڈے بھی اسلام واسطے اتنے قیمتی نہیں. اسلام تو ساڈی جان بھی حاضر ہے, ساڈا مال بھی حاضر ہے, ساڈے بچے بھی حاضر ہیں. لیکن یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دا ثانی دے دے, کوئی فاروق اعظم دا ثانی دے دے. یا اللہ آج اس مبارک رات دے صدقے, غازی علم الدین دے عرس دے صدقے کوئی فاروق اعظم دا جان نشین دے دے, کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا دے دے. یا اللہ اگر اس قابل نہیں تے انہاں نو ساڈے مغز تو اتار کے
تو حضور دا دین تخت تے لیا تے اسلام نو نشان ساتھی عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.